ہماری ٹرمینالوجی بدل گئی ہے. ہم ظلم کسے سمجھتے ہیں؟ بھائی کو قتل کر دیا. اب بالکل صحرا کے اندر کشتی کا بنانا، دریا کا آنا، پانی کا آنا، یہ گمان میں بھی کسی کے نہیں تھا. بتاؤ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ عرض کے لیے یا رسول اللہ ممکن ہی نہیں. جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ پھر منہ پھیرے. یہ آزمائش ہوتی ہی جب ہے جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، تکبر کے اندر اللہ کی بغاوت کی انتہا کر دے، اللہ کی آیات سے منہ پھیر کر زندگی بسر کرے. ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. بہت بڑی آیت ہے امید دلانے کے لیے ایمان والوں کے لیے کہ اگر تم نے ٹھٹھا مذاق بھی کر لیا، تم نے دین سے منہ بھی پھیرے رکھا، لیکن اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تمہاری جان نہیں نکلی، تو پھر اپنے رب کو پہچانو. رب کا، تمہارا رب. اس حرکتوں کے باوجود تمہارا رب وہی ہے، اللہ ہے. تمہیں ان حرکتوں کے باوجود اس کے سورج ویسا ہی روشنی پہنچا رہا ہے، اس کا رات اور دن تمہیں ویسے ہی سکون دے رہا ہے، تمہارے اعضاء ویسے ہی چل رہے ہیں، تمہیں اس نے فوری نہیں پکڑا. اور رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ربو کا، تمہارا بھی وہی رب ہے، تمہیں پالنے والا، تمہاری بری حرکتوں کو برداشت کرنے والا، تمہیں مہلت دینے والا، وہ اکیلا اللہ ہے. جب وہی رب ہے تو اپنی حرکتوں سے تائب ہو جاؤ. جو غلط برے حرکتیں، اسلام کے منافی، اللہ کے دین کے منافی جو کام تھے، آج بھی چھوڑ دو، تو اس کی رحمت تو تم پر اس حرکتوں کے باوجود موجود تھی. اور دوسری بات کہ وہ بڑی بخشنے والا ہے، اس کی بخشش بڑی ہے. یہ نہ سمجھو کہ بڑے گناہ ہو گئے ہیں، کیونکہ شیطان مایوس کرتا ہے اللہ سے، اور مایوس کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ نہ کرے، یہ اپنے گناہ پر اصرار کرتا رہے. جس بات پر اللہ کو غصہ آیا ہوا ہے کہ یہ اعراض کر رہا ہے دین سے، یہ میری آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، شیطان چاہتا یہ ہے کہ یہ اپنی روش تبدیل نہ کرے، اور اس لیے وہ اللہ سے مایوس کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے، تم آج بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے آگے جھک جاؤ، تمہیں وہ آج بھی معاف کر دے گا. اللہ کی بخشش اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ اپنے مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا، اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا، اور اس کے بعد اس کو یاد دلائے گا کہ دیکھ تو نے میری فلاں نافرمانی کی، تو نے میری فلاں نافرمانی کی. اور بندہ اقرار کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی. اور جب مومن یہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، میرے جو سارے گناہ میرے سامنے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا دنیا میں نے تیرے گناہوں سے پردہ پوشی کی، تیرے گناہوں کی کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اور آج میں نے تجھ کو بخش دیا. اور اس کے مقابلے میں اللہ منافق کو اور کافر کے بارے میں اعلانیہ ان کے بارے میں اعلان کرے گا کہ انہوں نے کیسے اپنے رب پر جھوٹ باندھا اور کیسے اللہ کی ان پر لعنت ہے. صحیح بخاری کی 7563 نمبر حدیث ہے. یعنی ایسے بخشنے والا ہے کہ اگر بندہ شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، کسی بھی وقت وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر
اپنی ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو اللہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ غفور اور غفار میں بڑا خوبصورت فرق بیان کیا علماء کرام نے کہ غفور وہ ہوتا ہے جو بار بار گناہوں کو معافی کر دیتا ہے۔ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو بار بار وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور غفار ہے، ایسی معافی دیتا ہے کہ پھر ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کو باقی نہیں رکھتا کہ اس کو احساس دلایا جائے، نہیں، وہ مٹا دیتا ہے۔ وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ اور پھر تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ رحمت والا ہے، یعنی اس کی رحمت اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے موقع پر آپ نے کچھ قیدی پکڑے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا اور وہ تڑپتی پھر رہی ہے، بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور جو ہی بچہ اس کا ملتا ہے وہ اس کو اپنی گود میں لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کیسے یہ تڑپ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ عرض کر لیں، یا رسول اللہ ممکن ہی نہیں، جب تک اس کی ہمت ہوئی، اس کے کنٹرول میں ہوا، یہ اپنے بچے کو جدا نہیں کر سکتی، یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا رب اس عورت سے زیادہ اپنے مومن بندوں پر مہربان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی 3 صفتوں کا ذکر کیا، اور دیکھیے کن آیات کے بعد ذکر کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ مجھ سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ پھر منہ پھیرے۔ اور پھر اللہ نے سزا بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے ہدایت کی بات کو۔ ان کے بعد اللہ نے انسانوں کو امید دلائی ہے کہ اس غصے کے بعد یہ بھی سن لو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحمت والا ہوں۔ اور پھر ایک رحمت کی اپنی مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ میری رحمت ہے۔ وہ رحمت کیا ہے کہ اگر لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر میں تمہارے جرائم پر تمہیں پکڑنا چاہوں لأجل لہم العذاب، اور تم پر عذاب کی جلدی کروں تم روک نہیں سکتے۔ اگر میں چاہوں تمہیں سزا دینی، ادھر سے نماز چھوڑی، ادھر سے کان میں درد ہو گیا، سارے بھاگے گے، ابھی نماز لازمی پڑے گا ورنہ کان میں درد ہو جائے گا، دانت میں درد ہو جائے گا، کوئی بچے گا پیچھے؟ دانت میں درد اور کان کے درد کی تکلیف سے انہیں پتہ چل جائے کہ یہ صرف نماز چھوڑنے کی سزا ہے، اللہ نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ پتہ لگ جائے کہ شرک کروں گا بچہ مر جائے گا، سودی کاروبار کروں گا بیوی بیمار ہو جائے گی، اگر اللہ فوری عذاب دینا چاہے تو اللہ کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن اللہ احسان یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں تمہارے جرائم پر فوری نہیں پکڑتا، تمہیں مہلت دیتا ہوں، اور مہلت اس لیے دیتا ہوں کہ تمہیں ہوش آ جائے۔ تمہیں 70 سال کی زندگی دے دی، چلو جوانی میں تمہیں خیال نہیں آیا، بڑھاپے میں خیال آ جائے، اپنے رب کے حضور جھکنے والے بن جاؤ، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ دارالامتحان ہے۔ اگر ہمیں کیوں بھیجا گیا؟
سورۃ ملک میں اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم آزمائش کریں. آزمائش کس بات پر ہوتی ہے؟ کہ سزا نہ ملے فوری، اور پھر ایک وقت تک مہلت کے بعد پھر حساب و کتاب ہو. اگر فوری سزا ملنے لگ جائے تو آزمائش ختم ہو جائے گی. فوراً جرم کرنے کے بعد اگر فوری سزا مل جائے تو پھر تو مہلت ملی ہی نہیں، آزمائش ہوئی ہی نہیں. پھر تو سامنے ہے، جیسے ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی کوئی ابا جی کی نافرمانی کرے اور فوراً ابا جی کا تھپڑ لگ جائے تو آئندہ وہ احتیاط کرے گا بچہ کہ ہاں یہ ابا جی مارتے بھی ہیں اس کام پر، یہ کام میں نے ان کے سامنے نہیں کرنا. یعنی سزا فوری مل جائے تو پھر آدمی کی آزمائش نہیں ہوتی. یہ آزمائش ہوتی ہی جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، تکبر کے اندر اللہ کی بغاوت کی انتہا کر دے، اللہ کی آیات سے منہ پھیر کر زندگی بسر کرے، اور پھر اس کو کوئی کچھ بھی نہ کہے، اس کے رزق میں تنگی بھی نہ آئے، وہ خوب گاڑیوں میں چلے پھرے، ان مسلمانوں کو تکلیف دے، مسلمانوں پر بمباری کرے، مسلمان ہلاک ہو رہے ہوں، شہید ہو کر جنت میں جا رہے ہوں، اور وہ عیش کرتا دندناتا پھرتا ہو، تو پھر وہ آزمائش ہوتی ہے کہ اس کو مہلت ملی تھی، اس کو 70-80 سال ملے تھے، اس نے کیا کیا تھا. اس لیے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو کفار، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 196 ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لوگوں کا، کافروں کا شہروں کے اندر پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی عیش میں ہے، ابھی یہاں سے ابھی امریکہ چلے گئے، ابھی امریکہ سے یہ برطانیہ چلے گئے، بڑی عیش کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے متاع قلیل، تھوڑی سی زندگی کا ان کو اللہ نے فائدہ دیا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، تھوڑی سی زندگی کا فائدہ ہے. اس لیے اس بات سے تم دھوکے میں نہ آنا کہ ان کافروں کو کیسی مہلت ملی ہے کہ جتنا چاہے مسلمانوں پر ظلم کریں، جتنا چاہے مسلمانوں کو نقصان کریں، ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اس بات سے دھوکہ نہ آئے کہ یہ کفار کیسے دندراتے پھر رہی ہیں زمین میں. دنیا کی تھوڑی سی مہلت ہے، اور یہ مہلت ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے. اس لیے بھائیو، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں مجھے جو سزا ملی ہے یہ میری تکلیف کی وجہ سے ملی ہے. ہو سکتا ہے تکلیف کی وجہ سے بھی ملے، گناہ کی وجہ سے بھی ملتی ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن یقیناً نہیں ہے، کیونکہ یہ آزمائش کی دور ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوری نہیں پکڑتا. خوش نصیب ہے جس کو فوری سزا مل جائے اور وہ فوراً سیدھا ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے. لیکن لازمی نہیں کہ یہ سزا انسان کو فوری ملے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے جرائم پر ان کو پکڑنا چاہتے تو پھر یہاں کوئی نہ بچتا. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، انہیں تو مہلت دی گئی ہے، ان کے لیے کچھ عرصے کی مہلت ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ مہلت کے بعد پھر وہ دن آئے گا ہی نہیں. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے، وہ دن ضرور آئے گا. یہ نہ سمجھنا کہ وہ تم اس سے غائب ہو جاؤ گے، تمہیں اپنی ہر بات کی سزا ملے گی اور ہر بات کا تمہیں انعام بھی ملے گا. اس لیے اس دن کو یاد رکھنا چاہیے. اور دنیا میں بھی پھر اللہ نے نقشہ دکھایا کہ دیکھو اگر تم نے دنیا کے عذاب سے ہی سبق لینا ہے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، ان بستیوں کو دیکھو، مکے والوں کے قریب وہ بستیاں موجود تھیں. لوط علیہ السلام کی بستی بھی موجود تھی، قوم نوح کے عذاب کو بھی وہ جانتے تھے،
اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے سبق لینا ہے کہ ہلاکت کے بعد ہی تم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو دیکھو ان بستیوں کو جو تم سے پہلے آباد تھی اور یہاں بڑی رونق ہوا کرتی تھی، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنے کے بعد کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، ان بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ جیسے وہ بستیاں ہلاک ہوئی، تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے مشرکین مکہ، اے انسانوں تمہیں تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اللہ چھوڑ دے گا۔ اگر تم نے ہلاکت والے قصے سے ہی سبق لینا ہے تو سبق لو قوم سمود سے، قوم عاد سے، قوم لوط سے۔ یہ بستیاں جو ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو یہ بستیاں ہلاک ہو گئی۔ جب ظلم کیا، اب ہماری ٹرمینالوجی بدل گئی ہے۔ ہم ظلم کسے سمجھتے ہیں؟ بھائی کو قتل کر دیا، بھتیجے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، پڑوسی کا مکان چھین لیا۔ ہم بڑے محدود ہو گئے ہیں ظلم کے معاملے میں، جبکہ یہاں جو اللہ ظلم کا ذکر کرتا ہے، یہاں اپنی نافرمانی کے ظلم کا ذکر کرتا ہے۔ انسانوں پر ظلم بھی ظلم ہے، لیکن یہاں بستیاں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کی وجہ اللہ نے رسولوں کے ذریعے پیغام بھیجا، انہیں دعوت دی کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، اور پھر انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، اللہ کی بغاوت کی انتہا وہ شرک اور کفر ہے جو اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ اب یہاں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، یہ مراد ہے۔ ہم محدود پیمانے پر اس لفظ کو لینے لگ گئے ہیں، اور ہمیں ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے، وہ بھی ظلم ہے اور اس کا بدلہ بھی ہے، لیکن جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسولوں نے ان کو آخرت سے ڈرایا، انہیں توحید کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا لے آؤ عذاب۔ اب جتنی ان کو مہلت ملی تھی اس عرصے کے اندر وہ بڑی لمبی مہلت بھی تھی۔ قوم نوح کو 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لمبی مہلت تھی ان کے لیے، اور اس نسل و در نسل سیدنا نوح علیہ السلام بات کو سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ بات کو قبول نہیں کرتے، اور پھر ان پر عذاب آتا ہے بڑے عرصے بعد۔ اور عذاب بھی دیکھیے، اللہ حکم دیتا ہے کشتی بناؤ، اب بالکل صحرا کے اندر کشتی کا بنانا، دریا کا آنا، پانی کا آنا، یہ گمان میں بھی کسی کے نہیں تھا، اور قوم مذاق کرتی ہے کہ یہ دیکھو جی اب یہ کشتی کہاں چلائیں گے، یہ پانی تو ہے نہیں، یہ صحرا ہے، پہاڑ ہیں، اس کے اندر یہ کہاں کشتی چلائیں گے۔ اور پھر جب عذاب آیا، وہ مذاق بھی برداشت کیے انبیاء نے، طنز اور طعنے بھی برداشت کیے انبیاء نے، اور جب عذاب آیا تو پوری قوم تباہ ہو گئی۔ آج بھی آثار قدیمہ پورا ایک محکمہ ہے۔ موجود دوڑوں کی تاریخ نکالتے ہیں لوگ، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اتنے سال پرانی اور یہ فلاں تہذیب کی تھی، یہ ہمارے پاس آثار قدیمہ نکل آئے۔ سبق نہیں لیتے، اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہی نہیں۔ دیکھتے کیا ہے؟ ان کا برتن کیسے بناتے تھے، ان کی چکی کس طرح ہوتی تھی، ان کا رہنا سہنا کیسے ہوتا تھا۔ وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ بت نظر آتے ہیں ان کو کہ یہ بت مذہب کے ماننے والے، یہ ان کے یہ بت تھے اور ان کی بنا پر ہلاکت ہوئی، اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ جیسے اللہ نے کہا نا کہ ہم ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کان میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، دلوں پر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری پوری آثار قدیمہ کی محنت کیا ہے؟ اس زمانے کی تہذیب کو دیکھنا، یہ کتنے سال پرانی تہذیب تھی، ان کے سکے کیسے تھے، ان کے رہنے سہن کے انداز کیسے تھے،
اور جس بنا پر بستیاں تباہ ہوتی ہیں، جس کو اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بغاوت کی بنا پر، شرک اور کفر کی بنا پر وہ بستیاں ہلاک ہوتی ہیں، اس طرف توجہ ہی بالکل نہیں ہے۔ بھائیو، یہ بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، ہمیں ان بستیوں کی ہلاکت کی وجوہات کی بنیاد پر کہ ہم دیکھیں کہ یہ بستیاں ہلاک کیوں ہوئی ہیں، ان کے اندر ہمیں گرجا گھر مل جائے، بت خانہ مل جائے، ہمارے ذہن میں فوراً یہ آئے کہ اچھا یہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، یہ ایمان والے نہیں تھے، اس بنیاد پر یہ بستیاں ہلاک ہوئی۔ تو ہمیں اپنی نگاہ کو قرآن کی اینک سے دیکھنا چاہیے، جو نظر ہمیں قرآن دکھاتا ہے ہمیں اس کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ اپنی سائنسی دور کے اندر بس صرف مادیت پرستی کی حد تک ہم چیز کو محسوس کریں تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ وقت مقرر جو ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، پتہ نہیں کب کس کا ختم ہو جائے، اس لیے آدمی ہمیشہ آخرت کی فکر کرے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کافر کے محنت کو جو اس نے کیا، اور کافر محنت کرتے ہیں، کہ گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا، کسی نے یتیم خانہ کھول دیا، یہ ساری چیزیں محنت ہی ہے نا ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے، اور جب یہ آخرت میں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا کوئی عمل نہیں بچتا، سارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں عمل کے لیے بنیاد چاہیے تھی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ بنیاد ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب اس بنیاد کی بنا پر آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں جو نیکی کا کام انہوں نے کیا اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، اور اس کے مقابلے میں مومن کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اگر صرف کافروں کو دیتا اور مومن ان کے لیے صرف آخرت ہوتی اور دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا تو ایمان لانا بڑا مشکل ہوتا۔ سورۃ زخرف میں اللہ نے ذکر کیا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے تو ہم ان کافروں کے گھر، ان کی چھتیں، ان کے چڑھنے کی سیڑھیاں، ان کے دروازے ہم سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو بھی بہت کچھ دیا دنیا کے اندر، جیسے وہ عیش کرتے ہیں ہمیں بھی صحت دی، صرف دولت وہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے صحت دی، ہمیں اللہ نے سکون دیا، زندگی کے اندر بہت کچھ اہل ایمان کو ملتا ہے، اس لیے اہل ایمان پر اتنی آزمائش نہیں جو قابل برداشت نہ ہو۔ ہاں آزمائش ضرور ہے کہ ان کے لیے حلال حرام کوئی نہیں، ان کے لیے وہ سود کھائیں، وہ جو مرضی کریں، ان کے لیے کوئی قانون کوئی نہیں، اور ہمارے لیے شریعت رکاوٹ بنتی ہے، ہم شریعت پر چلنے والے بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں پورا بدلہ دے دیتا ہے، اور مومن، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی حصہ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم دنیا میں بھی فائدے اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدے ہیں، لیکن کب ہیں؟ جب ہم ایمان کے منافی امور سے بچیں گے، جب ایمان کے منافی امور سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ کی نافرمانی جو انتہا ہے شرک اور کفر، اس سے ہم توبہ کریں گے، پھر یقیناً اللہ ہم پہ مہربان ہوگا۔ یہ خوشخبریاں یہ ہمارے لیے موجود ہیں، یہ انعامات ہمارے لیے موجود ہیں۔ کافر دنیا میں سب کچھ لے گیا اور ہمارے لیے آخرت میں، اور بھائیوں آخرت کا تصور اتنا مضبوط تصور ہے کہ اگر آدمی اس کو سوچ لے
اور اس پر ایمان لے آئے تو اس کی بہت سی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ آخر صحابہ کے اندر یہ مضبوطی کیوں آئی تھی؟ بلال کیوں گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہیں؟ دھوپ کی گرمی، ریت کی گرمی، اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آہد آہد کہہ رہے ہیں۔ آخر کیسے برداشت کیا اس ظلم کو؟ ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے جنت تھی، انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا تھا۔ جنت پر جتنا یقین مضبوط ہوگا، اور اس کا سب سے زیادہ یقین انبیاء کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ انبیاء کو مشاہدہ کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ نے جنت بھی دیکھی، آپ نے جہنم بھی دیکھی، آپ نے جہنم کے اندر جلنے والے مختلف جرم کے لوگوں کو بھی دیکھا اور اس کی خبر بھی دی، اور جنت کے اندر جو انعامات ہیں آپ نے اپنا گھر جنت میں دیکھا۔ فرشتے کو کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے ابھی زندگی کے کچھ سال آپ کے باقی ہیں، ابھی آپ وہ پورا کر لیں، پھر آپ نے یہیں آنا ہے۔ تو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر دیکھا۔ اب جو یقین انبیاء کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، انبیاء کو اللہ مشاہدہ کرواتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرے گا؟ اللہ پوچھتا ہے کہ ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟ اللہ ایمان تو ہے، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا دیکھ کچھ پرندے لے اور ان کے ٹکڑے کر اور پہاڑوں پر ڈال دے اور پھر ان کو آواز دے، وہ سب زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ ایک اور نبی جب بستی سے گزرا کہتا ہے یہ اللہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ نے انہیں فوت کر دیا، 100 سال تک فوت رکھا۔ 100 سال کے بعد آنکھ کھلی، گدھا بالکل ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اس کا کھانا اس میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ اللہ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا۔ انبیاء کو اللہ مشاہدہ کرواتا ہے تاکہ وہ یقین کامل ہو، ایسا یقین ہو کہ اپنی آنکھ سے انہوں نے دیکھ لی اس چیز کو۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل انبیاء پر ہے، اور جتنا انبیاء کے ساتھ تعلق ہوگا جیسے صحابہ، اتنا ہی ان کا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور جتنا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، جتنا علماء کرام سے، قرآن سے، سنت سے تعلق ٹوٹتا جائے گا، اتنا ہی ایمان میں کمی آئے گی۔ جتنا دنیا کے اندر ہم غرق ہوں گے اتنا ہی ہمارے ایمان میں کمی آئے گی۔ اب یہ ایمان بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جنت کے نقشے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ کبھی آدمی سورۃ واقعہ پڑھتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسے سورۃ واقعہ کے اندر ان گروہوں کا تذکرہ کیا، جنت میں جانے والوں کے انعامات کا تذکرہ کیا، اور پھر سوچتا ہے کہ یہ تذکرے بھی تو صرف ذہن کو قریب کرنے والے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی دل نے نہیں سوچی۔ یعنی وہ زندگی ہی اور ہے، اور زندگی بڑی قریب ہے۔ آج ایکسیڈنٹ ہوا، کل وہاں پہنچ گیا زندگی کے اندر۔ صرف ایمان کی ضرورت ہے کہ ایمان اور عمل صالح انسان کے موجود ہوں تو یہ موت ہر ایک کی بالکل قریب ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اللہ کے پاس، ابھی تو جی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، ابھی تو میرے گھر آیا تھا، بھائی کھانا کھاتے کھاتے ہی اٹیک ہوا اور ہسپتال جانے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ تو اتنی قریب ہے وہ زندگی، بس اس پر یقین کی ضرورت ہے، اور وہ مشاہدہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے ایمان بالغیب ہے، کیونکہ مومن کی صرف یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کفار دیکھنے کے بعد پھر ایمان لائیں گے، اس لیے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، کاش کو وقت دیکھے ولو ترا، کاش تصور کو اس وقت کو دیکھ جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، تسلیم بھی کر لیا، بس ایک دفعہ دنیا میں تو لوٹا دیں۔ اس دیکھنے کے بعد اب موقع نہیں ہے۔ یہ بغیر دیکھے اللہ کو، جنت کو، جہنم کو، یہ ایمان لانے کے نتیجے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، جنت دے گا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے محنت کا ذریعہ وہ اللہ کا قرآن،
سب سے بڑا ذریعہ ہے جس میں اللہ بار بار نقشے کھینچتا ہے جنت اور جہنم کے. دیکھیں کوئی صورت نہیں ہوگی جس کے اندر جنت اور جہنم کا ذکر نہ ہوا ہو. توحید، رسالت، آخرت، یہی 3 ٹاپک ہیں قرآن مجید سے. اور جتنا اس سے آدمی مضبوط ہوگا باقی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس لیے بھائیوں اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کیجیے. ترجمہ اب تو بڑا عام ہے، یوٹیوب کھولیے، سورۃ کہف خاص صورت ہے فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس صورت کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان نور ملتا ہے. آپ کھولیے سورت، یوٹیوب کھولیے، سورۃ کہف بھی سنیے، اس کا ترجمہ بھی سنیے، اس میں غور و فکر بھی کیجیے. اور غور و فکر کر کے آپ ایک نتیجہ نکالیں گے. آپ انشاءاللہ اس راستے پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جو راستے پر اللہ چلانا چاہتا ہے. پھر آپ اللہ کی آیات سے اعراض نہیں کریں گے. اور اگر اتنا موقع ہی نہیں ملتا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15-20 منٹ روزانہ بھی ہم نہیں نکال سکتے اور صرف فزکس، کیمسٹری اور بیولوجی میں ہی گم رہتے ہیں یا دنیا کے کاروبار ہی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، تو پھر بھائیوں ایمان آدمی کا بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اور ایمان کم ہوتے ہوتے بعض اوقات ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیجیے اور سب سے بڑھ کر فکر ایمان کی کیجیے اور اس کے لیے محنت کیجیے. محنت کے لیے یہی زندگی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں ہے. وہ تو کہیں گے نا ہم نے اللہ دیکھ لیا، مان لیا، سن لیا، فرجعنا، اللہ ایک موقع تو اور دے دے، لیکن موقع نہیں ملے گا. یہ پہلا اور آخری موقع ہے جو ہمیں ملا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ ہم اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنے والے، اللہ کی آیات سے سبق لینے والے، اللہ کی آیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے. آمین یا رب.